بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو 20 احادیث مبارکہ ایسی سناؤں گا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نماز کے اندر جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھی، اور جو جید علماء کا اور جید ائمہ کا قول ہے اور مسلک ہے وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا ہے۔ اس پر پہلی حدیث پاک حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود امام فقہ بھی ہیں اور خود تابعی ہیں، جید تابعی ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ بعض روایات کے مطابق 6 صحابہ کرام سے حدیث پاک سنی ہے، اور بعض کے مطابق بلکہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تحقیق کے مطابق 12 یا 14 صحابہ کرام سے ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ نے حدیث پاک سنی ہے، تو وہ جید ترین تابعین میں سے ہیں، بلند مرتبہ تابعین میں سے ہیں، جن کا حدیث پاک کے اندر بھی امام الائمہ فی الحدیث کا ٹائٹل اور لقب جن کو ملا ہے وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے، یعنی جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اس کا امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ، امام کی سورہ فاتحہ ہی اس کے لیے کافی ہوگی، اسے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری حدیث پاک ہے، یہ بھی امام ابو حنیفہ سے ہی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قرات کی۔ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرات کی تھی؟ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے ڈر سے خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 بار آپ نے بتکرار یہی استفسار فرمایا۔ آخر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ یعنی یہ دوسری روایت ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جماعت میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کی قرات ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور تیسری حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جید صحابہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ قرات کے متعلق سوال کیا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو حضرت زید بن ثابت نے جواب دیا، امام کے ساتھ کسی چیز میں قرات نہیں ہے۔ یعنی آپ نے حضرت زید بن ثابت سے سوال کیا گیا، اور عطا بن یسار اس کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ امام کے ساتھ کسی چیز میں قرات نہیں ہوتی۔ یہ مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے چوتھی حدیث پاک کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ روایت میں یہ الفاظ زیادہ آتے ہیں وہ پچھلی حدیث کے ساتھ ملا کر، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔
امام مسلم نے فرمایا کہ یہ روایت میرے نزدیک صحیح ہے، یعنی امام مسلم اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور 5ویں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو نعیم وہب بن کیسان سے روایت ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی اگر امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایت ترمذی اور امام مالک نے اس کو بیان کیا اور ابو موسیٰ نے بیان کیا اور فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی حدیث پاک ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ایک شخص آیا اور اس نے آپ کے پیچھے سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے قرات کس نے کی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ایک آدمی نے۔ فرمایا میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑ رہا ہے، یعنی امام کے پیچھے قرات کرنا ایسے ہی ہے جیسے امام کے ساتھ جھگڑا، اور واضح ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو 7ویں حدیث پاک حضرت عمران بن حسین ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم میں سے سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کس نے پڑھی؟ ایک آدمی نے عرض کیا میں نے۔ آپ نے فرمایا میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے داؤد شریف کے اندر روایت کیا۔ اور اگلی 8ویں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز میں فارغ ہو کر فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اب میرے ساتھ قرات کی تھی؟ ایک شخص نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری نمازوں میں قرات سے رک گئے تھے، یعنی پہلے پڑھتے تھے امام کے پیچھے، بعد میں رک گئے تھے۔ اس پر یہ بھی دلیل ہے کہ اگر کچھ احادیث ایسی آتی ہیں، ایسی ملتی ہیں جن میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے پڑھی ہے، تو اس پر یہ دلیل بھی ہے کہ پڑھی ہے لیکن بعد میں صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور 9ویں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو اور جب قرات کرے تو چپ رہو۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد اور احمد کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، یعنی 3 راویین نے 3 محدثین نے اپنی کتب کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ اگلی حدیث پاک نمبر 10 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ اس میں بھی وہی بات ہے، اور یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے۔ اور اگلی 11 نمبر حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کو سنانی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے اب کسی شخص نے میرے ساتھ قرآن پڑھا؟ ایک شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے پڑھا۔ آپ نے فرمایا اسی لیے تو میں بھی کہہ رہا تھا کہ کیوں ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے قرآن میں جھگڑ رہا ہے۔ جب سے لوگوں نے یہ سنا تو جس نماز میں آپ آواز بلند قرات فرماتے تھے کوئی شخص آپ کے پیچھے قرات نہیں کرتا تھا۔
یہ حدیث پاک جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے نسائی شریف کے اندر، یعنی یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ 12ویں حدیث پاک ہے، نبی کریم حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی، ایک شخص نے آپ کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھا۔ جب آپ نماز ادا فرما چکے تو آپ نے دریافت فرمایا اس سورت کو کس شخص نے پڑھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں نے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کوئی شخص مجھ سے قرآن میں جھگڑ رہا ہے، یعنی اس میں بھی، اس حدیث پاک میں بھی وہی بات ہے۔ اور اس کے بعد ہے جناب 13ویں حدیث پاک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بہت بڑے عظیم جید صحابہ میں سے ہیں، جید راویین میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ قعدہ میں ہو تو تم پہلے اتحیات پڑھو، یعنی امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش رہو۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ اور 14ویں حدیث پاک ہے، حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مقتدی کی قرات کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہ کیا مقتدی بھی امام کے پیچھے قرات کرے گا، تو انہوں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قرات کافی ہے، اور جب اکیلا پڑھے تو خود قرات کرے۔ نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر خود بھی امام کے پیچھے قرات نہیں فرماتے تھے۔ یہ حدیث پاک رواہ مالک و تحاوی، یہ تحاوی شریف کی اور امام مالک نے اس کو بیان کیا۔ اور اگلی 15ویں حدیث پاک ہے، جب ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کوئی ایک تمہارا امام بن جائے، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ فَأَنْصِتُوا رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اگلی 16ویں حدیث پاک ہے، جب زید بن اسلم روایت کرتے ہیں جسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام کی اقتداء میں قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے مشائخ نے بھی مجھے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں جو امام کی اقتداء میں قرات کرے۔ اور حضرت امام موسیٰ بن عقبہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ رواہ عبدالرزاق، اس کو امام عبدالرزاق نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات پاک میں بھی حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان اور امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو منع بھی فرماتے تھے۔ 17ویں حدیث پاک ہے، حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے امام کی اقتداء میں قرات کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا خاموش رہو کہ نماز میں مصروفیت ہے، تجھے امام اس قرات کی کفالت کر دے گا۔ یعنی اس حدیث اس کو امام محمد میں اور موطا امام محمد میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ امام محمد بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھا کرو سورہ فاتحہ امام پڑھے تو تم خاموش رہو، اور سورہ فاتحہ جو امام نے پڑھی ہے وہی تمہاری قائم مقام ہو جائے گی۔ حضرت علقمہ بن قیس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود جہری جن میں آواز سے قرات ہوتی ہے اور سری جن میں قرات آہستہ ہوتی ہے، دونوں طرح کی نمازوں میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ اس کو امام محمد فی الموطا امام محمد، یہ حدیث پاک کی امام محمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے مرتب کی ہوئی، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اور اس کے بعد 19ویں حدیث پاک ہے، داؤد بن قیس فرا مدنی کہتے ہیں کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی اولاد میں سے کسی نے بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو،
یعنی امام کے پیچھے قرات کرنے سے عبداللہ بن ابی وقاص نے، سعد بن ابی وقاص نے اتنی نفرت کا اظہار فرمایا کہ وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اس کے منہ میں آگ کا انگارہ رکھ دوں جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک امام محمد بن فلم موطا، امام محمد کی جو موطا ہے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد 20ویں حدیث پاک ہے کہ عبداللہ بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی امام کی اقتداء میں قرات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام بھی امام کی اقتداء میں قرات کرنے سے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس حدیث کو عبدالرزاق میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد 21ویں حدیث پاک ہے کہ امام محمد بن عجلان سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر ہو۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے میں اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں۔ اور آخری اور 22ویں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کیا میں قرات کروں جبکہ امام میرے سامنے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ رواہ الطحاوی، اس کو طحاوی شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دوستان محترم، یہ 21 احادیث میں نے آپ کو جلدی کوشش کی ہے سنانے کی تاکہ آپ تک کثیر احادیث پہنچ جائیں، اور بھی بہت ساری بے شمار احادیث اس بات پر ملتی ہیں، احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پہلے صحابہ پڑھتے تھے، بعد میں صحابہ کرام کو آقا کائنات نے منع فرما دیا اور اس عمل کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ بھی منسوخ شدہ عمل ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے یا سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ تو مسلک کے اہل سنت اور احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اور یہ کوئی ان کی اپنی رائے نہیں ہے بلکہ بے شمار احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ جید صحابہ کرام جس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی علیہ السلام اور دیگر جید صحابہ کرام، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن مسعود اور جابر بن عبداللہ اور اس طرح کے بڑے بڑے جید صحابہ کرام بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ تو جو اصل نماز ہے وہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے اور خاموش رہا جائے اور خاموش رہ کر سنا جائے، اور اگر سری نماز ہے تو اس میں بھی خاموش رہا جائے۔ امام کی جو قرات ہے وہی صحابہ مقتدیوں کی قرات بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنت و سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔